KMC اور سندھ حکومت نے مل کے اس مسئلہ کا حل نکالنا ہے. اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں نے جو ہب کنال کا نیا کنال کا منصوبہ ہے، جس سے ہم اپنا ہی جو کیپیسٹی کراچی کی جو کیپیسٹی ہے ٹو ریسیو واٹر، اس کو بھرا کے اس کا افتتاح ہم نے کروایا. اور دو ایسے منصوبے ہیں جو ہمارا سیوریج ٹریٹمنٹ فیسلٹی کے منصوبے ہیں. دو ایسے منصوبے بن رہے ہیں کراچی میں. ایک آج ہم نے ایک کا دورہ کیا ہے جس کا 100 MGD کا کیپیسٹی کا پمپنگ کیپیسٹی ہے، اور ہمارا یہ کوشش ہے کہ یہ دونوں، ایک 100 MGD کا، ایک 35 MGD کا ٹریٹمنٹ پلانٹس جب فعال ہوں گے تو وہ میٹھا پانی ہم انڈسٹریل فیسلٹیز کو بیچ سکیں گے. اور ساتھ ساتھ جو کراچی کے واٹر سپلائی کا بوجھ ہے اس پہ obviously if this treatment facility is running تو we'll be able to save that water from Karachi's water supply، اور وہ کراچی کو شہریوں کو پہنچانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، پانی پہنچانے کا یہ ایک طریقہ کار ہے. تو میں نہ صرف حکومت سندھ کا، CM سندھ کا سید غنی صاحب کا اور میئر کراچی کا، ان کے پورا ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ جلدی سے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے مختلف منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. تھینک یو. بٹ جہاں تک چین کا دورہ ہے، یہ صدر پاکستان کا چین کا دورہ تھا، اور صدر پاکستان نہ صرف سندھ کو مگر پورا وفاق کا نمائندگی کرتا ہے. صدر زرداری کا اپنا ہی تاریخ ہے جو پچھلے دور میں ہم نے رقم کیا کہ he was the first president to complete the most amount of trips to China، اور اس ہی محنت کی نتیجے میں پاکستان کو گوادر پورٹ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ملا. صدر زرداری نے اب یہ طے کیا ہے کہ اس بار اس نے اپنا پرانا ریکارڈ بھی توڑنا ہے، اور ایک بار پھر اپنا ہی ریکارڈ توڑ کے سب سے زیادہ ٹرپس ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان چین کے حاصل کرنا ہے. اسی سلسلے میں صدر زرداری نے اس دورے میں مختلف چین کے صوبے کے دورے کیے ہیں، اور ہر صوبہ کا اپنا ایک مختلف ایریاز ہے جہاں وہاں ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. مثلا جو پہلا صوبہ صدر زرداری جہاں پہنچا تھا، وہاں زراعت کے حوالے سے، اریگیشن کے حوالے سے اور ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے، ہمارے ہوائی جہاز اور اس قسم کے منصوبے کے حوالے سے اس صوبہ کا ایکسپرٹیز تھے. صدر زرداری پاکستان کا ایکچولی بلکہ دنیا کا سب سے پہلا صدر بنا جنہوں نے ان فیسلٹیز کا دورہ کیا. اس کے بعد ہم شنگھائی میں تھے جو کہ ایک فائنینشیل ہب ہے چین کا. کراچی کا بھی سسٹر سٹی ہے. وہاں مختلف منصوبے کے حوالے سے چینی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ نہ صرف بات چیت ہوا مگر کچھ MOUs بھی سائن کیے گئے، جس میں کراچی کے حوالے سے جہاں تک مجھے یاد ہے سالڈ ویسٹ اور ٹرانسپورٹ اور اس قسم کے منصوبے کا تو اس میں تو شامل تھے. اچھا چندر صاحب، اس وقت جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کہیں CM صاحب کے حوالے سے باتیں چلتی ہیں، کیبنٹ کے حوالے سے، پھر میئر کراچی کو لے کر پیپلز پارٹی کا ہی حوالے سے باتیں آپ خود چلاتے ہو، پھر مجھ سے ان پہ سوال پوچھتے ہو، اور پھر ان کو میرا خیال میں جو باتیں جن کے حوالے آپ شاید دے رہے ہوں گے ان میں کوئی سچ نہیں. مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان بھی بات ہوتا ہے، اور اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان بھی بات چیت ہوتا ہے. ہم کراچی کے حوالے سے بار بار وزیر اعظم صاحب کا توجہ کہ فو منصوبے اور مختلف اس قسم کے منصوبے کے طرف رجوع کروائے ہیں، اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو وعدہ کر کے گئے ہیں کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا، اسی کے حوالے سے وہ کام کرتا رہے گا. باقی سندھ حکومت اور KMC اپنے طور پہ اپنے وسائل میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طرف سے جتنا کام کر سکے وہ کر رہے ہیں. یہ منصوبہ میئر صاحب مجھے بتا رہا تھا انیشلی وفاقی حکومت کا منصوبہ تھا، S3 کا نام کا وفاقی حکومت کا منصوبہ تھا. جب وفاقی حکومت نے اس کو مکمل نہیں کیا تو اب یہ ذمہ داری صوبائی حکومت اور KMC نے لیا ہے کہ ہم نے اس منصوبہ کو مکمل کروانا ہے اور کراچی کے عوام کو صاف پانی پہنچانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قدرتی آفت کے دوران نہ سیاست کرنا چاہیے، نہ کسی پہ تنقید کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے سندھ میں
مختلف قدرتی آفت آتے ہیں ہم ہمیشہ سیاست نہیں کرتے، مگر ہمارے مخالفین یا ہمارا ساتھی، چاہے وہ وفاق میں ہو یا کسی اور صوبے میں ہو، ہمارا اپنا صوبے کہ کیوں نہ ہو، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے سیاست کرنے کا۔ جہاں تک سیلاب کے سوال ہے، یہ ایک تاریخی سیلاب ہمارے سامنے، ابھی تک اس کے اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ پختونخوا کے عوام کے اس کے حوالے سے مسئلہ بنا ہوا ہے، گلگت بلتستان میں کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں، صوبہ پنجاب کے حوالے سے 4.7 ملین پیپل آف پنجاب have been affected by this flood، اور جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ جنوبی پنجاب کے عوام متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سیلاب سندھ کی طرف بڑھتا آ رہا ہے، میں سی ایم سندھ کا، ان کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں جس اچھا انداز سے یہ اس فلڈ کو مینیج کرتے آ رہے ہیں۔ سندھ کے بھی لو لائنگ ایریاز کو اور جو کچے کے علاقے ہیں وہاں ضرور کچھ لوگ متاثر ہوں گے۔ ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جب میں نے پنجاب کا دورہ کیا اور وہاں کے عوام نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں کہ ایگریکلچر ایمرجنسی اور کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کر کے زراعت کے شعبے کو ریلیف دیا جائے، وہاں کے عوام نے ریکویسٹ کیا کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں کہ جو عوام کے بجلی کے بل ہیں ان کو معاف کیا جائے ان علاقے میں جو متاثر ہوئے ہیں سیلاب کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ضرور ہم نے جو پچھلے ایکسپیرینس اسی شہباز شریف صاحب کی جب ہم حکومت کے اتحادی تھے پچھلے سیلاب میں، تو ہم نے فوری طور پہ جب لوگ متاثر ہو رہے تھے، راستے بند پڑے ہوئے مشکل حالات میں، ان حالات میں ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ڈائریکٹلی متاثر لوگ بلوچستان میں، متاثر لوگ جنوبی پنجاب میں، متاثر لوگ سندھ میں، ان کو ہم مالی مدد پہنچا سکے۔ تو اس لیے میں نے وزیر اعظم سے بات کی، ریکویسٹ کی۔ ابھی تک ان کی حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے اپنے جو گلگت بلتستان کے عوام ہے، جو پختونخوا کے عوام ہیں، جو جنوبی پنجاب اور پورے پنجاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، دوسری جگہوں پہ جو متاثر ہوئے ہوں گے، ان کو مالی مدد پہنچانے کے لیے جو شفاف ترین اور واحد طریقہ کار ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منصوبہ ہے۔ آخری جہاں تک اپیل کی بات ہے، جب اس اسکیل کے قدرتی آفت ہوتے ہیں تو فوری طور پہ فی الفور آپ انٹرنیشنل دنیا میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا مدد لینے کے لیے آپ اپنا اپیل لانچ کرتے ہیں کہ میرے ملک میں ایک قدرتی آفت آیا ہے، جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں صحت کے حوالے سے، موسمی تبدیلی کے حوالے سے، نیچرل ڈیزاسٹر کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے، وہ تمام ادارے جس کے لیے پاکستان پیسہ دیتے ہیں، ہم یونائٹڈ نیشنز کے تو ممبرز ہیں، اسی کے حوالے سے ہم تو کنٹریبیوٹ بھی کرتے آ رہے ہیں اپنے سولجرز میں بھی، اپنے تو ہم ان فیسلٹیز کا مدد لے سکے۔ انفارچونیٹلی آج تک وہ اپیل نہیں ہوا ہے، تو جو امیجیٹ ریلیف فیز میں، ریسکیو فیز میں مدد پاکستان کو ملنا تھا، پاکستان کو عوام کو ملنا تھا، پنجاب کے عوام کو ملنا تھا، وہ اب تک نہیں مل سکا۔ میں جس چیز کا فکر مند ہوں کہ جس اسکیل پہ یہ قدرتی آفت اور سیلاب ہوا ہے، اس کے ناک آن کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ صرف ریشن سے کام نہیں چلے گا، مثلا جو صحت کے حوالے سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ملیریا پھیلتے ہیں، مختلف پانی کے سے جو بیماریاں ہیں وہ پھیلتے ہیں، اس میں ہمیں مدد ملتا ہے، کوآرڈینیشن میں آپ کو مدد ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے سیلاب میں متاثر جو عوام ہیں ان کا حق تھا کہ ان کا حکومت یہ مطالبہ کرتا ہے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم شکر گزار ہیں ایگریکلچر ایمرجنسی کا، الیکٹریسٹی کی معاف ہونے کا، ہم پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے، وزیر اعظم صاحب سے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے سیلاب کے متاثرین کو مدد پہنچائیں، اور عالمی سطح پر اپنا اپیل کر کے عالمی دنیا کا اس کو ساتھ ملا دے تاکہ ہم اس آفت کا مقابلہ کر سکیں۔ میں نے تو کوئی تنقید نہیں دیکھا، میں نے صرف تعریف سنا ہے، اور تعریف کا لائق تو کام ہے۔ ہر پاکستانی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہم مکہ مدینہ کا دفاع کریں، اور جس طریقے سے یہ ڈیفنس پیکٹ سائن کیا گیا ہے، پاکستان کا اپنا نیشنل سیکیورٹی کا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم نے حال ہی میں یہ بھارت کے ساتھ مقابلہ کر کے جنگ جیتا ہے، تو اس کانٹیکس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جہاں
طے ہوا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو ویسے ہی دیکھا جائے گا جیسے سعودی عربیہ میں حملہ ہوا ہے، اور اگر سعودی عربیہ میں حملہ ہوگا تو ہم ایسے اس نظر سے دیکھیں گے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے لیے یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور میں وزیر اعظم صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ مرحلہ وزیر اعظم صاحب نے سعودی عربیہ میں ابھی سائن کیا ہے۔ میں اس پہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سب کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو سپورٹس ہے ان کو غیر سیاسی رکھا جائے۔ افسوس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے آ رہے ہیں، یہ پہلا ایگزامپل نہیں ہے کہ بھارت مسلسل سپورٹس کے ساتھ سیاست کرتا ہے، اور سیاست کی وجہ سے مختلف موقع پہ جو ایونٹس ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے یا متنازع بنے، بھارت کا کردار کی وجہ سے، پاکستان کی کردار کی وجہ سے نہیں۔